أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایک اور کلاس کے ساتھ ہم آپس میں الحمدللہ سیکھنے سکھانے کے عمل میں اکٹھے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور زندگی کا موقع دیا کہ ہم اور اپنے وقت کو اس کی راہ میں گزار سکیں. اس پر بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس کا وقت کب مکمل ہو جائے. تو اس نسبت سے جب بھی کسی نیکی کا موقع ملے، جب بھی کوئی خیر کرنے کا موقع ملے تو اس پر الحمدللہ اللہ کا شکر. اللہ نے موقع دیا اور پھر ساتھ کیا دعا کہ یا اللہ مجھے اس پر جمانا بھی، میرے سارے عمل جو کچھ میں کر رہی ہوں اس کو اپنے لیے خالص کر لے، اپنے لیے قبول کر لے، اور میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا. جو دل کا ایمان بڑھتا ہے یہ کبھی بھی ختم نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت قریب ہو اور ایمان رخصت ہوا ہو، ایمان ہی موجود نہ ہو، بہت کمی کا شکار ہو. تو جو خیر مل رہی ہے، جو نیکی کے مواقع مل رہے ہیں، جو ایمان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جتنا شکر کریں گے اتنا ہم زیادہ پائیں گے. البتہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ. البتہ میں ضرور اس کو تمہارے لیے زیادہ کر دوں گا اس نعمت کو. بہرحال انشاءاللہ آج ہم اتباع سنت کے مسائل میں اصطلاحات حدیث پہلے کچھ دیکھیں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی مرفوع، موقوف، احاد، متواتر، اور پھر احاد کے اندر ہم نے کی تھی مشہور، عزیز اور غریب. امید ہے کہ آپ کو یہ ساری کلیئر ہو گئی ہوں گی. آج ہم ایک نئے اعتبار سے دیکھیں گے اصطلاحات حدیث کو. وہ ہے مقبول اور غیر مقبول. مقبول یعنی کہ جو کہ قبول کی جاتی ہے، جن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم، اور غیر مقبول جن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے، جو کہ قابل قبول نہیں ہوتی. کہنے کو وہ بھی حدیث کے اندر آ رہی ہوتی ہیں اور حدیث کہلا رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو قبول نہیں کیا جاتا، وہ غیر مقبول ہوتی ہیں. مقبول میں دو طرح کی حدیث ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے صحیح اور ایک ہوتی ہے حسن. اچھا، پہلے مقبول کی اگر ہم جنرل ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ ہے جس حدیث میں راویوں کی دیانت اور سچائی تسلیم ہو، پتہ ہو کبھی جھوٹ نہیں بولا، دیانت دار ہیں، جن پر اعتماد ہو سکتا ہے، وہ مقبول ہوتی ہے. صحیح حدیث، صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جس حدیث کے راوی، اچھا حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کون سی حدیث صحیح اور اس طرح ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ورڈنگ کی بات نہیں کر رہے ہم، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو آپ نے کہے، لیکن اس سے پہلے جن کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، ہم ان کے مطابق حدیث پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہوگی یا حسن ہوگی یا غیر مقبول میں سے کوئی ٹائپ ہوگی. کیوں لگاتے ہیں؟ کہ اگر تو جو بتانے والا ہے وہ خود ہی اس پر عمل کرنے والا نہیں، یا بیچ میں سے چین میں کچھ کمی ہے، خرابی ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث پر بھی ہم ریلائی نہیں کر سکتے، وہ اوتھینٹک نہیں ہوگی. کیونکہ جو بتانے والا ہے وہی صحیح نہیں ہے تو پھر وہ جو بتائی جا رہی ہے وہ کیسے بات صحیح ہوگی؟ ہو سکتا ہے اس نے خود سے اس میں کچھ ایڈ کر دیا ہو، کچھ نکال دیا ہو، اپنے مطلب کے مطابق کر لیا ہو، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو صحیح حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جس حدیث کے راوی یعنی روایت کرنے والے جو لوگ ہیں، جو چین پوری ہے، ثقہ یعنی اعتماد والے، پرہیزگار، righteous، اور قابل اعتبار حافظے کے مالک ہوں.
यानी जिनको भूलता ना हो, याद रहता हो, काबिल एतबार उनका हाफजा हो, और सनद मुत्तसिल हो। सनद यानी जो चेन आ रही है वो मुत्तसिल हो। मुत्तसिल का मतलब आप कर चुके हैं, मध्य मुत्तसिल और मुनफसिल भी। मुत्तसिल किसको कहते हैं, याद है आपको? चलें बताएं, ये थोड़ी थोड़ी सी टर्म्स जब बीच में आ रही होती हैं तो आपका टेस्ट हो जाता है कि आपको कितना याद है और कितना नहीं याद। मुत्तसिल, अटैच्ड, जुड़ी हुई, ठीक है शाबाश, जुड़ी हुई अटैच, ठीक है। तो यानी जुड़ी हुई होती है, अटैच होती है। इसका मतलब है कि जो चेन भी होगी, अगर हम कहते हैं सनद, सनद कहते हैं होते हैं चेन को, यानी चेन जो कि आ रही है, फलां कहते हैं मैंने फलां से रिवायत की, फिर फलां फलां से, फलां फलां से, और इस तरह करके जो पूरी चेन वो बन रही है वो मुत्तसिल हो। मुत्तसिल का मतलब है यानी वो जुड़ी हुई हो। मसलन कोई तबा ताबई सहाबी से ना कह रहा हो कि मैंने ये हदीस सुनी है, क्योंकि तबा ताबी के दौर और सहाबी के दौर के दरमियान में ताबीन का दौर है। मैं सिर्फ इनका जिक्र कर रही हूँ, हालांकि चेन बहुत आगे तक गई हुई है, सिर्फ ये चूंकि फेमिलियर है इसलिए समझाने के लिए। अब सहाबा के दौर में वो तबा ताबी के कि मैंने उस सहाबी से सुना, तो उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बीच में एक और दौर गुजरा है। या अगर वो मौजूद होंगे भी एक जमाने में तो तबा ताबी बहुत छोटे होंगे, और उनका उनसे सहाबी से सुनना साबित नहीं होगा। तो बीच में से किसी जमाने, किसी दौर, कोई ऐसा पीरियड है जिसमें से बीच में से जो रावी है वो मिसिंग है, या ऐसा है कि जो कह रहा है कि मैंने फलां से सुना, हालांकि उसकी फलां के साथ मुलाकात ही कभी नहीं हुई है, वो उस जगह ट्रैवल करके कभी गया ही नहीं है, जो उसकी पूरी जिंदगी का जितनी बायोग्राफी जो कुछ लिखा गया है उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। तो हो सकता है कि फिर उसकी मुलाकात ना हुई, उसने किसी और से सुना हो। तो बीच में अगर कट आ रहा है, यानी पूरी मुत्तसिल नहीं हो रही, तो हम उसको फिर और नाम देते हैं, ठीक है। मैं भी उसका जिक्र नहीं करी जो कि गैर मकबूल में चला जाता है। तो सनद का मुत्तसिल होना जरूरी है, अटैच्ड होना जरूरी है। जो रावी दूसरे रावी से बयान कर रहा है उनका आपस में मुलाकात, आपस में मिलना, बातचीत करना, वो सब कुछ साबित हो, तो हम कहते हैं ये सही हदीस है। हसन हदीस वो होती है जिसमें तमाम शराइत सही वाली ही होती हैं। सिर्फ एक जो थोड़ा सा फर्क आता है वो होता है कि रावी की, जो सही हदीस के रावी की निस्बत जो हसन हदीस होती है उसके रावी का हाफजा थोड़ा सा कम हो। बाकी शराइत वही है, हसन कहलाती है। अच्छा, थोड़ा कम से हरगिज ये मुराद नहीं है कि उसको भूल जाता है कभी और कभी याद रहता है, 10 बातों में से वो एक भूल जाता है, ऐसा नहीं। यानी जो सही हदीस का जो इन्होंने एक बहुत आला दर्जा रखा हुआ है हिफ्स के एतबार से, कि उनको बहुत अच्छा याद रहता है, उसमें थोड़ा सा कम दर्जा, वो फिर हसन बन जाती है। बाकी ना उनके एतमाद सिका के एतबार से कोई कमी होती है, ना परहेजगारी में कोई कमी होती है, ना सनद मुत्तसिल में कोई मसला होता है। सब कुछ वही होता है, सिर्फ जिनके बारे में, जिस तरह अगर कोई बूढ़ा शख्स रिवायत कर रहा है तो ये एहतमाल होता है, ये एक डर होते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अब बूढ़ा हो रहा है, इसको कुछ भूल गया हो, या इसने कोई अल्फाज आगे पीछे ना कर दिए हों। इस एतबार से उस पूरी हदीस को, अगर एक भी ऐसा बीच में रावी आ गया है, उसको हसन कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है हसन भी काफी हद तक सही के करीब ही होती है। अच्छा, सही अहदीस कौन सी होती है? सबसे आला दर्जे की सही हदीस। अब इसको भी उलमा ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे आला दर्जे की हदीस कौन सी होती है। सही कौन सा होता है? जिस हदीस को बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया हो वो सबसे आला दर्जे की सही हदीस होती है। सही हदीस के भी दर्जात हैं जिनको मैं अभी बयान कर रही हूँ, यानी लेवल्स हैं। सबसे हाई लेवल पे वो हदीस होती है जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया हो, और उस हदीस को कभी आप लिखा हुआ देखेंगे रवाहू बुखारी व मुस्लिम, और कभी आप लिखा हुआ देखते हैं मुत्तफकुन अलैह। मुत्तफकुन अलैह, मीम ता फा कौफ लिखकर फिर अलैह, आइन लाम या हा, मुत्तफकुन अलैह, यानी जिस पर दोनों का इत्तफाक है। ये मुत्तफकुन अलैह एक टर्म है जिसको बोलकर, या जब ये कहा जाता है तो इसका मतलब है कि ये वो हदीस बयान की जा रही है जो कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने अपनी बुक्स में जिक्र की है। ठीक है, समझ आ गई होपफुली आपको।
تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہوتی ہے. پھر سیکنڈ نمبر پہ ہوتی ہے جسے صرف بخاری نے روایت کیا ہو، صرف صحیح بخاری میں موجود ہے. تھرڈ درجے کی جس سے صرف مسلم نے روایت کیا ہو، یعنی صرف صحیح مسلم میں وہ حدیث اکیلی یعنی اس میں موجود ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کسی اور نے روایت نہیں کی ہوگی، مطلب یہ کہ اس میں وہاں پر موجود ہے تو اس کا درجہ ہم تیسرے نمبر پہ لے آتے ہیں. فورتھ نمبر جسے بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق، یعنی جو کچھ انہوں نے لاز بنائے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ سب کچھ پورا ہوگا تو ہم حدیث لیں گے اور ہم اس کو حدیث کنسیڈر کریں گے، وہ والی جو شرائط ہیں ان کو کوئی دوسرے محدث نے لے کر روایت کیا ہو، یعنی اس نے بھی انہی شرائط کو فالو کرتے ہوئے کوئی حدیث ایسی لکھی ہو جو کہ صحیح بخاری میں بھی نہیں، صحیح مسلم میں بھی نہیں، اس کے پاس موجود تھی اور وہ تمام وہ شرائط پوری کر رہی تھی جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پوری کی گئی ہیں. امام بخاری اور امام مسلم نے ان شرائط کو فالو کرتے ہوئے حدیث بیان کی ہیں. انہی شرائط کو کوئی اور محدث بھی اگر پورا کرتے ہوئے کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ فورتھ لیول کی صحیح حدیث ہوگی. ففتھ لیول پہ جسے صرف بخاری کی شرائط کے مطابق کسی دوسرے محدث نے روایت کیا ہو. ٹھیک ہے، پہلے بالکل ویسے ہی درجے آ رہے ہیں. سکس نمبر پہ جسے صرف مسلم کی شرائط کے مطابق کسی دوسرے محدث نے روایت کیا ہو. ٹھیک ہے، سکس نمبر پہ ہے. اور سیونتھ نمبر پہ جسے بخاری اور مسلم کی شرائط کے علاوہ، یعنی وہ والی شرائط تو نہیں ہے پوری ہو رہی لیکن اس کے علاوہ کچھ شرائط ہیں جو کہ اس حدیث کو صحیح کہتی ہیں، کسی دوسرے محدث نے اس کو صحیح سمجھا ہو، یعنی یہ شرائط ساری اس کے اعتبار سے پوری ہو رہی ہیں اور وہ صحیح حدیث ہے. بخاری اور مسلم کی جو بنائی ہوئی شرائط ہیں صرف وہ نہ ہوں، کسی اور محدث نے بھی کچھ شرائط بیان کی ہوں اور وہ پوری ہو رہی ہوں تو وہ بھی صحیح حدیث کے زمرے میں آئے. تو ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. ہمارے لیے اگر ہمیں نہ بھی یہ باتیں یاد رہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سمپل یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تمام احادیث اوتھینٹک ہیں، صحیح ہیں، کوئی شک والی بات نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی شک والی بات نہیں ہے. اس کے بعد بھی بہت ساری اور کتابیں ہیں جن میں کہ صحیح احادیث موجود ہیں، جیسے کہ موطا امام مالک ہے، جیسے کہ مسند احمد ہے، اور جیسے کہ اور بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان میں صحیح احادیث موجود ہیں. تو ہم نے صحیح کے لیبل کو دیکھنا ہے. جس حدیث کا حکم صحیح لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ صحیح حدیث ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، حسن لکھا ہوا ہے، تو حسن کے لیے بھی پھر یہی والا حکم ہے اور حسن بھی قبول کی جاتی ہے کیونکہ اس میں بہت کم ایسا احتمال ہوتا ہے، چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو ہوپ فلی آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا صحیح اور حسن. تو اس لیے جب بھی کہیں پہ سوشل میڈیا پہ آپ حدیث دیکھیں، کچھ بھی دیکھیں، تو اس کو ضرور اس کا ریفرنس چیک کریں. اور اب تو فتنوں کا اتنا دور ہے کہ نیچے ہر کوئی اپنی مرضی سے حکم بھی لگا دیتا ہے بغیر دیکھے کہ یہ واقعی یہ حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. اس کو ضعیف بھی لکھ دیتا ہے، اس کو موضوع بھی لکھ دیتا ہے، یا جو موضوع ہے اس کو صحیح لکھ دے. تو اس لیے تھوڑا سا اور ہمیں اس پر غور کرنے کی اور اپنا وقت لگا کر دیکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ایپس یا کچھ ایسا بھی شیئر کر دوں جس میں ہم حدیث کو ڈال کر یا اس کے کچھ الفاظ ڈال کر، ایسی ہوتی ہیں ایپس کہ جس میں ہم وہ ڈال کے دیکھ سکیں، وہ حدیث نکل آتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ کس کتاب میں کہاں کہاں پر موجود ہے اور اس کا کیا حکم ہے انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں سنت قرآن مجید کی روشنی میں تھوڑا سا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنے کلاس کی باقی چیزوں کی طرف بڑھیں گے. سنت قرآن مجید کی روشنی میں دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے، اطاعت کرنا فرض ہے. جیسے کہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بات سن لینے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو. تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے.
پھر اسی طرح وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت کی بھی ایک خاص ہمیں سوری آواز کا مسئلہ ہو رہا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اسی طرح من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، سورۃ النساء آیہ نمبر 80۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا اس کا وبال اسی پر ہوگا، ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور ایسے ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اسی طرح سے اگلی بہت ساری آیات ہیں، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59، سورہ نساء کی آیت نمبر 65، سورہ محمد کی آیت نمبر 33، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کامیابی کی ضمانت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، سورۃ النور آیہ نمبر 52۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، وہی کامیاب ہیں۔ اور اسی طرح سے مختلف اور بہت ساری آیات دی گئی ہیں پیج نمبر 53 پر اتباع سنت کے مسائل میں۔ ایسے ہی مسئلہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیے گئے اعمال کا بھرپور اجر و ثواب ہوگا، جیسے کہ مسئلہ نمبر 11 میں بھی پھر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے 10 بیان کی ہے اس میں جس آیت ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اطاعت کرنے والوں کے لیے اور زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ ایسے ہی گناہوں کی مغفرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ساتھ مشروط ہے، یعنی گناہ معاف ہوں گے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اور ساتھ ہی محبت بھی ملے گی۔ اے نبی ان سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا انسان کے گناہوں کی معافی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ آیہ نمبر 69 سورۃ النساء میں یہاں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے باوجود بعض لوگ عملاً اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے، ایسے لوگوں کو مومن ہی نہیں کہا گیا، یعنی مومن قرار نہیں دیا گیا، اور اس سے متعلق آیات بھی موجود ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ باہمی انتشار اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ جب اطاعت نہیں کی جائے گی تو پھر ایسے سارے مسئلے بھی اٹھ کر آئیں گے۔ یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ قرآن میں آیات کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کے ساتھ رسول کی اطاعت، اللہ کا حکم ماننا ہے، رسول کا حکم ماننا ہے۔ رسول کا حکم مانو گے تو تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تم انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور اگر نہیں مانو گے تو قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اے نبی کہہ دیجئے اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرو، اور اگر اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑو گے تو اللہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا۔
تو اطاعت جب کہا جا رہا ہے دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، تو اللہ کے ہاں صرف اللہ کی اطاعت پھر قابل قبول نہیں ہے اگر اس کے رسول کے اطاعت کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں میرے لیے تو قرآن صرف کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، تو ایسے میں ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے سنت کی قرآن مجید میں جتنا ذکر ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، مثلا نمبر 15 میں 16 17 18 19، اس کو آپ خود بھی پڑھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے بھی، اور پھر اگلے اس کی اہمیت اور فضیلت پر بھی جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم آیہ نمبر 186 کی پہلے ٹرانسلیشن اور تجوید دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا کر سکیں اتنا ضرور کر لیں، لیکن ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سپیڈ میں نہ کریں یا اس طرح نہ کریں کہ کوئی تشنگی رہ جائے، کوئی کچھ رہ جائے کہ اچھا پوری طرح سے بات کلیئر نہیں ہوئی، سمجھائی نہیں گئی، بتائی نہیں گئی، یا ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو۔ تو اس لیے جتنا جو ہو سکے اللہ تعالیٰ کو تو ہمارا یہ گھنٹہ بیٹھنا سیکھنا یہ مطلوب ہے نا، کہ ہم کتنی کوشش اور محنت کر رہے ہیں، کتنا کور کر لیا یہ نہیں۔ تو اس لیے تسلی ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ جتنا بھی کیا اور جتنا بھی کر رہے ہیں لگا تو اللہ کے لیے ٹائم رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے، ہمیں بہت اچھی طرح سے سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ کبھی کبھار ہم بہت سارا کچھ سیکھ لیتے ہیں، بہت ساری نالج آ جاتی ہے، لیکن عمل نہیں آ رہا ہوتا، تو اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنا سیکھیں جتنے پہ ہم کچھ عمل کی کوشش بھی کریں انشاءاللہ۔ بہرحال آیہ نمبر 186 کی پہلے تجوید دیکھ لیں۔ وَإِذَا، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، الف مدہ کرنی ہے۔ سَأَلَكَ، سا سیٹی والا حرف ہے۔ عبادی، عی حروف حلقی، با الف مدہ، دی یا مدہ۔ عنی، عن نون غنہ کرنا ہے اور نی میں یا مدہ کرنی ہے۔ فَإِنِّي نون غنہ اور یا مدہ۔ قریب، قوف کو موٹا پڑھنا ہے، ری را کو باریک پڑھنا ہے اور یا مدہ کرنی ہے، اور آخر میں با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ قریب، اجیبو یا مدہ، دعوت الداعی، داعین حروف حلقی میں سے، واو میں ہونٹ بول ہوں گے۔ تدا الف مدہ، اذا الف مدہ، دعانی، دعا الف مدہ، نی کو لمبا ہم نے نہیں کرنا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، فَلْيَس سین سیٹی والا حرف ہے، تجی یا مدہ، بو واو مدہ، لی یا مدہ، وَلْيُؤْمِنُوا یو میں جھٹکا ہوگا، مینو میں واو مدہ۔ جھٹکا کب ہم دیتے ہیں؟ جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آ جاتی ہے، الف کے اوپر جزم آتی ہے تو اس پر ہم اس کو تھوڑا سا جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ بی یا مدہ، لعلہم عین حروف حلقی میں سے، یرشدون، یا را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کو پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اور اس پر فتحہ زبر آ رہی ہے، اس لیے ہم اس کو موٹا کریں گے۔ یرشدو واو مدہ، اور آخر میں مد عارض وقفی بھی ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کریں گے۔ اب اس کی تجوید سنیں اور پھر ہم انشاءاللہ ٹرانسلیشن۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا
لعلهم يرشدون. ट्रांसलेशन देखें, वइज़ा और जब, व और इज़ा जब, ये दोनों हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनकी ट्रांसलेशन यही हो रही होती है। सअलका, सअला सवाल से है, ट्रांसलेशन भी सवाल करना। सीन हमजा लाम इसका रूट वर्ड है। का आपसे, सवाल करें आपसे। का सिंगुलर के लिए होता है, अकेले एक के लिए होता है, वाहिद के लिए, और कुम जमा के लिए होता है, कुमा दो के लिए होता है। ये हमने पहले पढ़ा था। सअलका सवाल करें आपसे, किससे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इबादी अब्द की जमा है, या आखिर में जब इस तरह या आ रही होती है, छोटी या जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, जब भी कहीं पे एंड पे इस तरह आ रही होती है तो उसकी ट्रांसलेशन मेरा, मेरी, मैं, यानी मुझसे निस्बत हो जाती है उसकी। तो इसीलिए इबाद का मतलब होता है बंदे, और या जो है इसका मतलब है मेरे। इबादी मेरे बंदे, अन्नी अन मुतल्लिक अबाउट, यानी बारे में, नी मेरे, जैसा मैंने अभी शुरू में कहा इबादी में या एंड पे आ रहा है तो मेरे, मेरे बारे में। फा तो या पस, इन्ना बेशक, या फिर मैं के लिए, तो बेशक मैं, फ इन्नी तो बेशक मैं, करीब करीब हूँ। कौफ रौ बा इसका रूट वर्ड है, कुर्ब से है, करीब हूँ। उजीबू मैं जवाब देता हूँ। उजीबू में जो शुरू में हमजा है इसकी ट्रांसलेशन क्या है? मैं। जीबू जवाब देता हूँ। जीम वाओ बा असल में इसका रूट वर्ड है। दावा दुआ का, दाल आइन वाओ दाऊ असल रूट वर्ड होता है, रूट लेटर्स हैं इसके। अद्दाई दुआ करने वाले की, अलिफ लाम शुरू में, उसको प्रॉपर करने के लिए, खास करने के लिए है। दाई असल में इसके आखिर में या भी था, दाई का, या यहाँ पे हज़्फ हुआ हुआ है, खत्म है। तो ये असल में दुआ करने वाला, जो दुआ करता है। दाल आइन वो ही इसका भी रूट वर्ड है। इज़ा जब, दाआनी दाआ वो दुआ करे, नी मुझसे। यहाँ पर नी में छोटी ये आखिर में जो है वो हज़फ हुई भी है, वो मौजूद नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन में हम उसको करेंगे मुझसे। आखिर में जो नून लिखा हुआ है कसरा के साथ आना, इस बात का सबूत है कि यहाँ पर या जो है वो हज़फ हुई भी है, मौजूद नहीं है, ड्रॉप है। वो दुआ करे मुझसे, नी मुझसे। फा बस, लाम आ रहा है चाहिए के लिए, जरूर के लिए। बस चाहिए, या वो, और असल में या सीनता ये इकट्ठा होता है, अलिफ सीनता हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सीन मिसिंग है, जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है उसमें या सीनता असल में था ये। तो या वो की ट्रांसलेशन होती है अलिफ सीनता, यानी जब साथ लगते हैं तो वो मुजारे करीब की निशानदेही कर रहे होते हैं, यानी जो करीब में, करीब के फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में जो पेश आने वाला है
اس کے لیے ہم الف سین تا بھی لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی اکیلا سین بھی لگا رہے ہوتے ہیں. الف سین تا اکثر مانگنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نستعین آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں. اور استخارہ میں بھی ہم اللہ سے خیر مانگ رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے فلیستجیبوا بس چاہیے کہ وہ مانے، حکم جواب دیں، یعنی وہ جواب دیں میرا. آخر میں وہ الف جمع کے لیے آ رہا ہے، بیچ میں رہ گیا جیم یا با. ٹھیک ہے، اور جیم یا با میں یا چینج ہوا ہے واؤ سے. اصل روٹ لیٹر جیم واؤ با ہوتا ہے، اور جیسا میں نے پہلے بتایا تھا حروف علت جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی جگہ پہ آ جاتے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یہاں پر اصل میں تو واؤ ہے، لیکن جو روٹ لیٹر کا حصہ ہے جیم واؤ با، لیکن یہاں پر یا آ رہا ہے، اور واؤ الف آخر میں جمع کے لیے آ رہے ہیں. تو اتنا بڑا سارا ورڈ سمپلی 3 لیٹرز پر ہی مشتمل ہے، اور باقی جو کچھ ساتھ لگا ہے اس کے مطابق ہم پھر ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. تو کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ پس چاہیے یا پس ضرور وہ حکم مانے یا وہ جواب دیں، لی میرے لیے یا میرا. لی کے لیے ہوتا ہے اور یا ان پہ میں یا میرا، تو لی میرے لیے یا میرا. وا اور لام پھر آ رہا ہے چاہیے کے لیے، ضرور کے لیے. یؤمن یا وہ کے لیے آ رہا ہے. حمزہ میم نون امن ایمان روٹ ورڈ ہے. واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، اور ضرور وہ ایمان لائیں بی مجھ پر. لعلہم لعل شاید کے یا تاکہ ہم وہ یرشدون وہ ہدایت پائیں. رشد سے ہے را شین دال، اس کا روٹ ورڈ ہے. یا شروع میں فعل مضارع، یعنی فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ جس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. عربک لینگویج میں 3 زمانے نہیں ہوتے جس طرح کہ ہمارے اردو اور انگلش میں ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، ماضی، حال، مستقبل. عربک میں 2 زمانے ہی ہوتے ہیں، ایک ماضی پاسٹ اور دوسرا مضارع، جس کے اندر ہی پریزنٹ اور فیوچر دونوں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ نشانیاں کیا ہوتی ہیں. تا یا نون الف آخر میں آ رہا سوری شروع میں آ رہا ہوتا ہے، اس کی نشانی کے طور پہ فعل مضارع کی، پریزنٹ فیوچر کی نشانی کے طور پہ. تو یہاں پہ یا آ رہا ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ تا آ رہا ہو تو تم ہوتی ہے، نہ آ رہا ہو نون آ رہا ہو تو ہم ہوتی ہے، اور حمزہ آ رہا ہو تو میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ جتنا ہم غور و فکر کرتے جائیں گے اتنا انشاءاللہ آسانی ہوتی جائے گی. جو پرانے لوگ ہیں وہ نئے لوگوں کو ضرور حوصلے دیتے رہا کریں کہ جس وقت شروع کیا تھا تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ سب کچھ سمجھنا بہت مشکل تھا، اور الحمدللہ اب بہت سارے لوگ بہت آرام سے ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے، ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اب آپ کی یہ چھوٹی سی کوشش یہ ہوگی، اس دفعہ کا ہوم ورک یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی میں نے آپ کو ٹرانسلیشن کرائی ہے، لاسٹ ٹائم تو میں نے تجوید کا آپ کو کام دیا تھا نا، اس دفعہ میں آپ کو گرامر کا کام دے رہی ہوں. گرامر کہہ لیں یا ٹرانسلیشن کہہ لیں، چلیں ٹرانسلیشن کا پہلے کر لیں، گرامر پہ بھی نہیں جاتے ہیں ہم. آپ نے ان کمبینیشنز کو بتانا ہے، میں بتا چکی ہوں، لیکن آپ خود سے ٹرائی کریں گے. ایک میسج لکھیں گے جس میں آپ لکھیں گے نہیں، اس کو ریکارڈ ہی کریں، اور آپ بتائیں گے وا کی ٹرانسلیشن اور ہے، اذا کی جب ہے، سآلہ سوال کریں، کا ضمیر ہے یہ آپ سے، عباد بندے، یا کی ٹرانسلیشن میرے، الگ الگ کر کے. ویسے آپ بتاتے بھی ہوں گے ترجمہ سناتے ہوئے، کہ اس کو تھوڑا سا اور اوپن کر کے اگر جو جو کچھ آپ کو سمجھ آ رہی ہے گرامر میں یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، تو ترجمے کے اعتبار سے اس کو کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا اور کانفیڈنس آئے گا. ٹھیک ہے، چلیں ہم اس کی تلاوت سنیں اور پھر انشاءاللہ ہم تفصیل کرتے ہیں. لَكُمْ لَيْلٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
لاسٹ کلاس میں ہم نے آیا نمبر 183 کی تھی تفسیر میں، اور اس میں ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا کہ روزے فرض کیے گئے، اس کی فرضیت، اس کی اہمیت اور حکمت صوم کیا ہے، تقوی آئے ہمارے اندر، اور کھانے پینے میں اور ان تمام معاملات میں ہم تھوڑے سے ڈسپلن ہوں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے بہت اچھا رسپانس آیا۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ آپ لوگ جو مجھے پرسنلی بھی میسج کر کے اپنے بتا رہے ہوتے ہیں، تاثرات دے رہے ہوتے ہیں، یا آپ گروپ میں میسج کر رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ میں سارے سن رہی ہوتی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میری رسپانس اگر نہیں بھی کرتی تو سنتی میں ضرور ہوں، اور اس سے واقعتاً میرا ایک لنک آپ کے ساتھ بنتا ہے، اور آپ کی باتیں سن کر اور جان کر کے آپ کس طرح سے کیا کر رہے ہیں، یا آپ کو کیا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے اور اس کو آپ کیسے سالو کر رہے ہوتے ہیں، اس سے مجھے ایز اے ٹیچر بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے آگے پڑھانے کے معاملات میں، اور آگے اور چیزوں کو آپ کے ساتھ سمجھانے میں، انٹریکٹ کرنے میں۔ تو اس لیے میں آپ کو بار بار انکریج کرتی ہوں کہ ضرور اپنا شیئر کیا کریں، تاکہ ایک آپس میں ہمارا لنک ڈیولپ ہو سکے۔ جو اسٹوڈنٹس مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، مجھے اکثر میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، چاہے میں سنوں وہ 10 دن بعد، یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے ٹائم ملتا ہے، چاہے وہ 10 دن بعد ملے، 15 دن بعد، تو میں ان سارے میسیجز کو پھر ایک بار سن لیتی ہوں، کچھ کا رسپانس دے بھی دیتی ہوں، کچھ بہت ساروں کا رسپانس نہیں بھی دیتی، لیکن بہرحال میرے پاس وہ ڈیٹا آ چکا ہوتا ہے کہ اچھا جو میرے ساتھ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، اور ان کو کیا پرابلمز ہیں، اور کیا سولوشنز ہیں، کیا بہتری آئی ہے، کس طرح سے وہ کیا کام کر رہے ہیں، انہوں نے کیسے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ بہرحال تو اب ہم آگے انشاءاللہ اگلی آیات کو آج دیکھیں گے۔ آیت نمبر 184، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم ان کو مکمل کر سکیں۔ ایام معدودات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گنے چنے دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں۔ اچھا یہ کیوں کہا گیا؟ ہمیں تسلی دینے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے۔ کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ بس تھوڑی سی دنوں کی بات ہے، تھوڑا سا، تھوڑی سی مشقت ہے۔ وہ جب کوئی مرض بھی ہوتا ہے، کوئی پین ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا، تھوڑی سی دیر، تھوڑا سا رہ گیا۔ اسی طرح سے کچھ کوئی مشکل آئی ہو تو ہم کہتے ہیں بس کچھ دن رہ گئے، گزر جائیں گے۔ تو وہ کچھ دن والی جو ایک یہ ہوتی ہے نا ذہن میں جو سائیکل ہوتی ہے، اس سے انسان تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے کہ اچھا کچھ دن کی تو بات ہے، کچھ دن ہی تو کرنا ہے، اور وہ کچھ دن میں پھر انسان بہت کچھ کر لیتا ہے۔ اور اصل میں ہوتا بھی کیا ہے، رمضان شروع ہونے سے پہلے بہت سارے وسوسے ہوتے ہیں۔ میرا تو ابھی دل کھٹ رہا ہوتا ہے، میں تو اگر تھوڑی دیر میں پانی نہ پیوں تو پتہ نہیں مجھے اتنی پیاس لگنے لگ جاتی ہے، پتہ نہیں میں روزوں میں کیا کروں گی۔ بہت سارے ایسے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں نا، بہت سارا کچھ کہ پتہ نہیں میں تو نہیں رکھ سکتی ہوں، مجھے تو اتنی جلدی بھوک، میرا دل خراب ہونے لگ جاتا ہے اگر میں تھوڑی دیر بعد نہ کھاؤں، کچھ نہ منہ میں ڈالوں تو۔ اور ایسی بہت ساری باتیں، اتنی گرمی ہے کیسے رکھوں گی، ابھی تو یہ پتہ نہیں کیسے ہونا ہے، فلاں فلاں فلاں، بہت سارے باتیں نا شیطان دل میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ ان سب کا حل یہ بات کہہ کے کر دیا گیا، ایام معدودہ، تھوڑے سے دن ہے، گنے چنے دن ہے، تم کاؤنٹ کر سکتے ہو، بس اتنی دیر کی ہمت کرنی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں کے ساتھ، یعنی اگر کوئی مریض ہے یا سفر پہ ہے تو اس وقت نہیں رکھ پا رہا تو وہ بعد میں رکھے گا۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلی والی آیت میں جب یہ دوبارہ آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان پر جو طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیتن، فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی جو طاقت رکھتے ہوں انہوں نے دینا ہے، یعنی وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر بھی انہوں نے ایک مسکین کو کھانا دینا ہے، تو یہ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ کیا کیا اقوال ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو صحیح سند کے ساتھ اس کی دو تفاسیر موجود ہیں۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو جو چاہتا کہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے ویسا کر لیتا، یہاں تک کہ وہ آیت اتری جو اس کے بعد ہے، تو اس آیت نے اسے منسوخ کر دیا، تو اس آیت نے اسے منسوخ کر دی، ٹھیک ہے، یعنی یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔
یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سلمہ بن اکوا کی جو میں نے بتائی تھی۔ یعنی جب یہ آیت اتری تھی تو جو چاہتا کہ وہ روزہ نہ رکھے وہ کیا کر لیتا؟ کیا طاقت ہوتی اس کے پاس؟ طعام و مسکین کی ہوتی، مسکین کو کھانا کھلانے کی، تو اس کی جگہ پہ مسکین کو کھانا کھلا دیتا، یعنی ایک ایزی سی چوائس تھی۔ اس کے بعد جب اگلی آیت اتری تو یہ والی آیت منسوخ ہو گئی، اس کا حکم ختم ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی یہی فرمایا، یعنی چونکہ شروع میں لوگوں کو روزے کی عادت نہیں تھی اس لیے انہیں یہ رعایت دی گئی، یہ آسانی دی گئی کہ جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے اور فدیہ دے دے۔ بعد میں دوسری آیت جو اس سے نیکسٹ آیا ہے، آیت نمبر 185، جب وہ آئی تو یہ رعایت جو ملی تھی یہ منسوخ ہو گئی۔ اکثر علماء نے یہی تفسیر اس کی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی ہوپ فلی۔ دوسری تفسیر کیا ہے؟ دوسری تفسیر بھی صحیح بخاری میں ہی ہمیں ملتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے آئی ہے۔ انہوں نے یطیقونہ کی جگہ یطوقونہ پڑھا، یعنی اس کی ٹرانسلیشن اس طرح کی، توقونہ توق سے ہے، یعنی جو مشقت بھاری ہو، تکلیف ہو جس میں، یعنی جو بات تکلف اور بامشقت روزہ رکھ سکے ان کے بارے میں ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہے، یعنی ٹوٹلی مکمل طور پہ یہ حکم، یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ہر دن یعنی ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی اور ان پر جو طاقت نہ رکھتے ہوں، یعنی جن کے لیے مشقت ہو، وہ کیا کریں؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اب روزے فرض ہوئے ہیں، جو بڑا شخص ہے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کی ہمت ہی نہیں ہے، یا بڑی عورت ہے جو، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنی جگہ پر کسی اور کو روزے رکھوا دے گی۔ بخاری میں ہی مذکور ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے بوڑھے ہونے کے بعد 1 یا 2 سال ہر دن ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ روٹی کھلا دی اور روزہ نہ رکھا۔ صحیح بخاری کی ہی یہ تفسیر آتی ہے، صحیح بخاری میں ہی۔ اور کچھ علماء کے نزدیک یہاں پہ لا محذوف ہے، یعنی لا یہاں پہ حذف ہوا ہے، اصل میں تھا وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، جو طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ بہرحال یہ مختلف آراء ہیں، سمپلی بات پوری خلاصہ یہ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ آیت روزے کی طاقت رکھنے والے کے حق میں منسوخ ہو گئی ہے، یعنی اب چوائس نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو روزہ رکھیں چاہے تو فدیہ دیں، جس طرح کہ بالکل سٹارٹنگ میں تھا، بلکہ کیا ہوا ہے، طاقت نہ رکھنے والے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے حق میں یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے، اور جس بیمار کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی ایسی بیماری ہے جس کے دائمی بیماری ہو، ٹھیک ہونے کے کوئی چانسز نہ ہو اور اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا تو وہ شخص بھی ایسا کرے گا۔ لیکن ایسی بیماری جس میں کہ ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں، جیسے کہ بخار فلو وغیرہ ہو گیا ہے اور 2 4 دن رہا، تو وہ 2 4 دن کے روزے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اس کو بعد میں رکھیں گے، اس میں فدیہ نہیں دیں گے، اس کی آپ کو قضا دینی ہوگی۔ یہ حکم ہم وہ بتا رہے ہیں جو کہ اب ساری زندگی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، بڑھاپے سے آپ دوبارہ جوان نہیں ہوں گے، جو ایسا مرض آپ کو لگ چکا ہے کہ وہ دوبارہ ختم نہیں ہو سکتا ہے اور وہ دائمی ہے، تو آپ اس کے بدلے میں پھر فدیہ دے دیں گے، فدیہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، جو بھی نیکی کریں، یعنی اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ مثلا مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، ابن عباس نے فرمایا کہ ہر دن کی جگہ نصف ساعہ فدیہ دے دیں، اور ایک روزے کی جگہ 1 کلو اناج فدیہ دے دیں، یا ایک مسکین کو بلا کر کھانا کھلا دیں، یا جو کچھ بھی وہ کر دے، جو بھی نیکی خیر وہ کرے گا، فدیہ ایکسٹرا دے دے گا کچھ، جو بھی، تو وہ اس کے لیے ہی بہتر ہے۔ اور سبحان اللہ، اتنے پیارے الفاظ کے ساتھ پھر آگے ہمیں انکریج کر دیا، ساری ہر طرح کی ریلیکسیشنز دے دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تم ایسے بھی کر سکتے ہو، تم ایسے بھی کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں، اگر تم رکھ لو، اگر تم کر لو، بیمار ہو تو نہ رکھو، سفر میں ہو تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن اینڈ پہ کیا کہا، وَأَن تَصُومُوا،
خیر خیر اللہ، لیکن اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر۔ تو ہمیشہ جب کبھی سمجھ نہ آ رہی ہوں نا، کنفیوز ہو کہ کیا کروں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ، لیکن یاد رکھیں اللہ نے جو رخصتیں دی ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ روزے فرض ہیں، ان کو ادا کرنا فرض ہے۔ بیماری آ گئی، سفر آ گیا رمضان میں، کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کو پھر پورا ضرور کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ روزے پھر چھوٹتے ہی جائیں۔ کیوں کیوں کہا گیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ؟ یعنی اگر تمہیں روزے کے ثواب کا علم ہو جائے تو تم روزہ رکھنا ہی بہتر سمجھو گے۔ اور روزے کے ثواب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، نو کمپیریزن۔ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے کہ اتنا ریوارڈ ہے، اتنا ہے۔ جتنی مشقت، جتنی محنت کے ساتھ جس نے روزہ رکھا اس کا اجر اتنا زیادہ اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا ریوارڈ دوں گا۔ بتایا نہیں ہے کتنا، باقی ہر چیز کا ریوارڈ بتایا گیا ہمیں، نمازوں کا بتا دیا، مسجد نبوی میں پڑھو اتنا ثواب ملے گا، ادھر جا کے پڑھو مسجد حرام میں اتنا ثواب ملے گا، فلاں کام کرو اتنا ملے گا، یہ کرو اتنا ملے گا۔ روزے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کہا روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، جس نے جتنی زیادہ ایفرٹ پٹ کی اتنا زیادہ اس کے لیے ریوارڈ ہے۔ اور روزہ ایک اور حدیث میں آتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، شیلڈ کا کام کرتی ہے۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسری جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ اس وقت کیا خوشی ہوگی جب وہ اس کا ریوارڈ دیکھے گا، اتنا زیادہ اجر مجھے روزہ رکھنے کا ملا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس کی خوشی روزہ کھولتے وقت جو ہوتی ہے پروردگار سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اور اتنا زیادہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو، اسمیل، اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ عمدہ ہے، جو اس نے میرے لیے رکھا ہوا ہے۔ ان کنتم تعلمون، ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا، اگر تم علم رکھتے ہو تو علم انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر ہم علم رکھیں، علم حاصل کریں جس طرح بھی آپ حاصل کر رہے ہیں، آپ کے اب روزے رکھنے کی کیفیت میں فرق ہوگا۔ تو شوق دلایا جا رہا ہے، میکسیمم ایفرٹ کے ساتھ انسان اپنے روزے پورے کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر تمہیں اس کے اجر کا علم ہو جائے تو تم روزہ کبھی نہ چھوڑو۔ یہاں پر علم کی فضیلت بھی ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوتا، جو وہ علم کے بغیر شاید ہمت بھی نہ کرے، لیکن جب علم آ جاتا ہے، سمجھ آتی ہے، تو انسان وہ کچھ کر لیتا ہے۔ اس کے ہو سکتا ہے وہ عمل وہ پہلے بھی کرتا ہو، لیکن کوالٹی میں فرق پڑ جاتا ہے، کوالٹی اور بہتر ہو جاتی ہے ان کاموں کو کرنے کی۔ تو علم کے تو بہرحال فائدے ہی فائدے ہیں، وہ ایک اور نئی کہانی شروع ہو جائے گی اگر ہم اس پر بات کرنے لگے تو۔ بہرحال وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ ہے جو نازل کیا گیا اس میں قرآن، ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور فرقان کی۔ تو رمضان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے اس سے نہیں کرایا کہ اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ اصل پوائنٹ جو ہے جس کی وجہ سے رمضان کو اتنی فضیلت حاصل ہے اس کا ذکر ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس قرآن کے آنر میں ہی ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسا میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ریلیشن سمجھایا تھا کہ روزوں سے تقوی آتا ہے، اور تقوی قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو جب قرآن دیا گیا تو ساتھ ہی ٹریننگ بھی کرا دی گئی تقوی کی، کہ تقوی آئے گا تو اس قرآن سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکے گا انسان۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور پھر آگے صحابہ اور سلف صالحین کی زندگی میں ہمیں رمضان میں خاص طور پر قرآن سے بے پناہ تعلق نظر آتا ہے۔ جب بھی رمضان آئے ہمیشہ ہم ہر دفعہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کچھ نیا کریں، ہم کچھ اور کیا جائے، کچھ اور نیکی کی جائے۔ تو اس لسٹ میں سب سے اوپر
سب سے پہلے نمبر پہ قرآن مجید کو رکھا کریں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور وقت گزار۔ سلف صالحین کا تو یہ حال تھا کہ وہ اپنی احادیث کی، اپنی باقی فقہ کی اور دوسری ساری مجالس کو رمضان میں سٹاپ کر دیا کرتے تھے، صرف قرآن 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 کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نہ صرف یہ کہ انسان اکیلے بیٹھ بیٹھ کے قرآن مکمل کرتا رہے، بلکہ دور کا مہینہ ہے، کسی کا سنیں، کسی کو سنائیں، قرآن کے ساتھ واقعتاً بھرپور اپنا ریلیشن بنائیں، اس کے لیے ایفرٹ لگائیں۔ جس چیز میں قرآن کے اعتبار سے آپ کی کمی ہے اس کو رمضان میں پورا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر رمضان میں جو عبادات کی جاتی ہیں، جو قیام کیا جاتا ہے، جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس سب میں بے شمار ریوارڈز دیے گئے ہیں کہ جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے رمضان میں قرآن سب سے پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کے لیے، اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی، حق و باطل میں فرق کرنے والی، فائدہ مند اور غیر فائدہ مند کو بتانے والی، حلال حرام ہر چیز کا علم اس قرآن میں موجود ہے۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو جو کوئی حاضر ہو، موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں، بس ضرور وہ روزے رکھے اس کے رمضان کے۔ تو رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اس پر یہ آیت ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہے، آیت کا یہ حصہ، کہ چاند کا دیکھنا ضروری ہے۔ جو جس علاقے میں جہاں پر ہوگا وہاں کے مطابق وہ روزہ رکھے گا، وہاں کا چاند دیکھے گا۔ تو جو کوئی حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو، یا دیکھے، کیا دیکھے؟ چاند دیکھ کر ہی مہینہ شروع ہوتا ہے نا، چاند کا نظر آنا سے مراد ہے، یعنی چاند نظر آ جائے اگر، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی ہو مریض یا سفر پر تو گنتی پوری کرنا ہے دنوں سے دوسرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت دی گئی ہے، یہ آسانی دی گئی ہے کہ دو سچویشنز آ جائیں، اگر کوئی مرض آ گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، یا ٹریولنگ ہے، سفر ہے، تو روزے چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کیا جائے۔ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اب کوئی مریض ہے، بیمار، اس کو کیسے یہ تعین کیا جائے گا، کیسے معلوم کیا جائے گا کہ یہ واقعی مریض ہے، یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ اب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے لیے اسکالرز نے بہت سارے معیار مقرر کیے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہوا ہے کہ ڈاکٹر کیسا ہونا چاہیے، کیسا ڈاکٹر ہو جو کہ آپ کو کہے کہ منع کرے کہ روزہ نہیں رکھنا، تو آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتی۔ کون سا ڈاکٹر؟ جو خود بھی مسلمان ہو، نان مسلم نہ ہو، مسلمان ہے۔ دوسرا، صوم و صلات کا پابند ہو، یعنی ریلیجیس ہو، اس کو خود پتا ہو کہ دین کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس اعتبار سے روزہ واقعی چھوڑنے کی ضرورت بنتی ہے، یا ہلکی پھلکی مشقت کے بعد اس بیماری کے ساتھ بھی روزہ کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یا اور ڈاکٹر، تیسری شرط جو دی جاتی ہے وہ ہے ڈاکٹر ایکسپرٹ ہو، ماہر فن ہو، جس فیلڈ میں بتا رہا ہے وہ واقعی اس میں ایکسپرٹ، وہ کہے تو پھر ٹھیک ہے، چھوڑنا چاہیے۔ اور اگر نہیں اس کی طرف سے، تو ہلکا پھلکا کوئی کہہ دے کہ نہیں دیکھو تمہاری تو پریگننسی ہے، تمہیں تو نہیں بالکل بھی رکھنا چاہیے، اور تم تو یہ کر رہی ہو تو تمہیں تو خیر ہے، نہ بھی کرو تو اچھا۔ بہرحال تو بیماری کے اندر ہی اسکالرز ایڈ کرتے ہیں حاملہ پریگننٹ عورت کو بھی، اور ساتھ ہی بریسٹ فیڈنگ یعنی کہ دودھ پلانے والی یہ خواتین بھی اس کے انڈر ہی آتی ہیں، بیماری میں ہی، کیونکہ وہ اس وقت بیمار تو نہیں ہوتی ہیں لیکن اس کے قریب ہوتی ہیں بیماری کے، ان کی انرجی لیول اتنا نہیں ہوتا، تو اس لیے رخصت دی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، کچھ لوگوں نے یہ کانسیپٹ بنایا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں ان چیزوں کو اتنا زیادہ چڑھا لیا جاتا ہے، اتنی اپنے لیے مشقت کر لی جاتی ہے کہ پھر آئندہ انسان ان چیزوں کو پھر اپنے لیے اور مشکل سے مشکل ہی سمجھتا جاتا ہے کہ اچھا نہیں نہیں، یہ تو بہت ہی مشکل ہو گیا، اب ایک پریگننسی آئی جی، نہیں پریگننسی ہے روزے نہیں رکھنے، نہیں نہیں دودھ پلا رہی ہو روزے نہیں رکھنے، اچھا 2 سال کے روزے گئے، 3 سال کے چلے گئے،
اتنے روزे اکٹھے ہوتے گئے، برڈن اتنا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد رکھے نہیں جا رہے ہیں، پھر پورے نہیں ہو رہے ہیں، فرض ہیں، تو اپنے لیے خود مشقت کر لی۔ تو یاد رکھیں ان میں رخصت دی گئی ہے کہ اگر روزہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑا جا سکتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے روزے چھوڑ کے بیٹھ جانا ہے، ٹرائی ضرور کرنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ میری بیٹی، پہلی بیٹی کے بعد جب دوسرے بیٹے کی پریگننسی فوراً ہی مجھے ہو گئی تھی، ان کا تقریباً 11 منتھس کا ڈفرینس ہے، تو اس وقت پہلے والی پریگننسی میں تو میں نے سارے روزے الحمدللہ رکھ لیے، صرف ایک روزہ میرا مس ہوا، وہ بھی سحری کے ٹائم میں وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی تو نہیں رکھ سکی، وہ ایک چھوڑ دیا تھا، اس کو بعد میں رکھ لیا، لیکن اتنی بڑی آسانی اور دل کو اتنا سکون تھا کہ شکر ہے میرا کوئی ابھی روزہ نہیں، میں سے روزہ نہیں رکھتا بعد میں جو ایک ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں اتنا اچھا ماحول بنا ہوتا ہے، ہر طرف اللہ نے اس میں اتنی برکتیں ڈالی ہوتی ہیں، اس میں روزہ رکھنا 10 گنا زیادہ آسان ہوتا ہے باقی دنوں میں روزے رکھنا۔ باقی دنوں میں سارے آگے پیچھے آپ کے کھا پی رہے سب کچھ کرے، اس میں 1 2 3 روزے رکھ کے بھی لگتا ہے پتہ نہیں کب سے میں روزے رکھ رہی ہوں اور باقی سارے ہر طرف کھا پی رہے ہیں، تو اس ٹائم میں ہی بندہ کر لے تو بہت آسانی رہتی ہے۔ بہرحال بیٹے کی جب ہوئی تو میں نے شروع کے 9 دن روزہ نہیں رکھا، دل اتنا خراب کہ بس نہیں، حالت ہی نہیں ہے بالکل۔ پھر میری کسی سے بات ہوئی تو ایسے ہی نا جس طرح ڈسکشن چل رہی ہوتی تو اس میں انہوں نے کہا کہ روزوں کی بات آئی تو کہنے لگے کہ روزہ جسم کی طاقت کے ساتھ تھوڑی رکھا جاتا ہے، وہ تو ایمان کی طاقت کے ساتھ ہے۔ مجھے اس جملے نے بہت ہٹ کیا، میں نے سوچا کہ واقعتاً ایمان کی طاقت کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے نا، جسم کی کیا طاقت، اور سب سے زیادہ کیا ہو جائے گا نا زیادہ سے زیادہ، یعنی ہمیں یہ بھی نہیں سختی کی گئی ہے کہ مثلاً اگر میں نے روزہ رکھ لیا ہے بیماری کی حالت میں تو اب میں کھول نہیں سکتی ہوں۔ الحمدللہ ہمارے دین نے اتنی ہمیں رخصت دی ہوئی ہے کہ یہ جو 2 سچویشنز ہیں، یعنی سفر ہے یا بیماری ہے، اگر میں ٹرائی کرنا چاہتی ہوں میں کر سکتی ہوں، یعنی میں روزہ رکھ لوں، اور اگر مجھ سے پورا نہیں ہو رہا، یعنی سفر میں مجھے مشقت فیل ہو رہی ہے، میں روزہ کھول سکتی ہوں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بیماری میں نے روزہ رکھ لیا ہے اور مجھے طبیعت اب خراب ہوتی فیل ہو رہی ہے، میں روزہ کھول سکتی ہوں، کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا، سمپلی آپ کو دوبارہ سے بس اس روزے کی قضا کر دینی ہے، ٹرائی تو کریں۔ اور یقین مانیں کہ میں نے 9ویں کے بعد پھر جب 10ویں دن روزہ رکھا اور الحمدللہ اس دن میری طبیعت اتنی بہتر رہی، جو پورا دن میرا دل خراب ہوتا تھا وہ کوئی بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، میرے کو یا اللہ یہ تو بلکہ میں زیادہ بہتر، بہت بہتر میں نے وقت گزارا، اور اس کے بعد کے الحمدللہ 20 روزے میں نے سارے رکھے اور اس میں نے طبیعت کا واقعی ڈفرینس محسوس کیا۔ تو ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے بڑھیں تو صحیح نا، کوشش تو کریں، اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، اور اگر نہ ہو پا رہا ہو تو جس طرح میں نے کہا کہ روزہ کھول بھی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پہلے سے زیوم کر کے بس کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی اور میرا تو یہ ہو گیا اور میرا تو وہ ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ اپنے سر پہ رکھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ بہرحال تو رخصت دی گئی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے آپ کی حالت خراب ہے، آپ اس کو پورا نہیں کر پائیں گے، سفر میں ہے جس طرح سے، تو یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ روزے رکھ لیے جائیں اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا جائے۔ جس طرح کے علماء کہتے ہیں کہ اگر مریض مرض کی شدت اس کی ہو گئی ہے اور وہ اس پر بھی وہ روزہ نہ کھولے اور اس کی وجہ سے وہ مر جائے تو وہ خودکشی کی موت مرے گا، یعنی گویا اس نے خودکشی کی، پتہ ہے آپ؟ اور روزہ ثواب حاصل کرنے کے بجائے الٹا اس کی جان ضائع ہو گئی، اس کا گناہ ہوگا۔ اس طرح کی ایک روایت میں آتا ہے ابو داؤد کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جابر سے روایت ہے، ہم ایک سفر پہ نکلے، ہم میں سے کسی کے سر پر ایک پتھر لگا جس نے سر کو بری طرح زخمی کر دیا، اتفاق سے اس شخص کو احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا آپ لوگ میرے لیے تیمم کی رخصت کو درست سمجھتے ہیں، یعنی مجھے تیمم کر لینا چاہیے، سر پہ بھی چوٹ لگی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، اس لیے کہ پانی تو موجود ہے تو اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ تم مٹی سے تیمم کر سکتے ہو، تیمم تو پانی نہ ہو تو کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آدمی نے غسل کر لیا تو اس کی موت واقع ہو گئی، ڈیتھ ہی ہو گئی۔ پھر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے ساتھی کو مار ڈالا، جب وہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کیوں نہ کسی عالم سے پوچھ لیا، کسی علم والے سے پوچھ لیا، بہت امپورٹنٹ لائن ہے یاد رکھیں، جب وہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کیوں نہ کسی عالم سے پوچھ لیا۔ جہالت کی درماندگی کا علاج تو پوچھ لینا ہے، جہالت کا علاج تو پوچھ لینا ہے کسی سے، ایسے خود سے فتوی نہیں لگانا ہے۔
اسے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر تیمم کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اب دیکھیں کہ ہمیں یہ اس کی روایت بھی ملتی ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے غزوہ مکہ میں جو ماہ رمضان میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ نڈھال ہو رہے تھے. تو صحابہ کرام روزہ چھوڑنے پر آمادہ بھی نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت جو ہم کہتے ہیں اب تو سارا روزہ رکھ لیا اب کیا کھولنا، اکثر لوگ اس طرح کر کر کے پورا کر دیتے ہیں، حالانکہ حالت ان کی بہت شدید خراب ہے، بیماری کی حالت ہے تو کھول سکتے ہیں. عصر کے وقت سب لوگوں کو دکھا کر پانی کا پیالہ پیا اور روزہ کھول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے سامنے، جس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ بھی روزہ کھول دیں. چنانچہ صحابہ کرام نے بھی روزہ کھول دیا. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. آپ نے ایک جگہ ہجوم دیکھا، لوگوں کو اکٹھے ہوئے دیکھا اور معلوم ہوا کہ ایک شخص پر لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ روزے دار ہے. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یعنی اتنی حالت خراب ہو رہی ہو کہ خود کو بھی مشقت میں ڈالو، دوسروں کو بھی ڈالو، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ انسان اپنی کنڈیشن، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اللہ نے ہمیں رخصت آسانی دی ہے، اس کو اویل کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسی نہ ہو کہ ضرورت نہیں اور ہم اس کو بنا لیں، اور نہ ایسا ہو کہ واقعتاً حالت خراب ہے یا ضرورت ہے اور آپ کہیں نہیں نہیں میں نے تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، تنگی نہیں چاہتا، تمہیں ریلیکسیشن دیتا ہے، آسانیاں دیتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی کو مکمل کر سکو، آرام سے پوری کر سکو. اللہ نے کوئی مشقت نہیں ڈالی کہ جو گرمیوں میں روزے رکھیں ان کی قضا بھی گرمیوں میں ہی دینی ہے. گرمیوں میں جو چھوٹے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، آرام سے سردیوں میں رکھیں، چھوٹے دن ہیں، نہ کوئی بھوک نہ کوئی پیاس، روزے کی قضا ہو جائے گی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس کے اوپر جو اس نے تمہیں ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ جو تکبیر کا تکبر اللہ کا آ رہا ہے، تو یہ عید اور پھر اس میں جو تکبیرات پڑھنے کا حکم ہے وہ اسی لیے ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو قرآن کی نعمت پر، جیسے کہ اس آیت کے شروع میں ہے، ہدایت کے ملنے پر، روزوں کو پورا کرنے کی ہمت ملنے پر، رخصت کی نعمت پر، اختتام پر عید پر، اور آخرت میں اجر و ثواب پانے پر. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ ایسا دین اللہ نے ہمیں دیا جو کہ فطرت کے مطابق ہے، جس پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل نہیں رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ آیت نمبر 186 کی تفسیر ہم نیکسٹ والی آیات کے ساتھ کریں گے. جو کچھ سمجھ آیا، جو سیکھا، پچھلی دفعہ کا کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں، لاسٹ ویک جو کچھ ہم نے سیکھا تھا، پورے ہفتے میں اگر کوئی چینجنگ آئی، کچھ کیا تو اس کو ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں، علم میں، عمل میں برکت دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.